خادم بابا خادم بابا فضل کی جانب سے خمسائے مجالس شہادت شہدائی کون مادر حسنین سوچ رہے تھے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول خدا آج پہلی مجلس میں ملتمس ہوں میرے محترم حجت الاسلام و مسلمین علی جناب مولانا سید علی رضا نصری صاحب قبلہ کی لذت تشریف لائے اس خمسے کے لیے خصوصی طور پہ تو اس مجلس سے خطاب فرمائے ہر دشمن زہرا سے عداوت ہے ضروری ہر دشمن زہرا سے عداوت ہے ضروری وہ بات عقیدے کی تو سوچا نہیں کرتے بے ساختہ ہونٹوں سے نکل جاتا ہے لعنت ہم لوگ تبرے کا ارادہ نہیں کرتے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری اتنی بلند سلوات پڑھ لیجیے محمد والے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الاتقياء والاصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم صلوات خمسہ مجالس بسلسلہ شہادت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
جا رہا ہے، سلسلے کی پہلی مجلس ہے۔ میں نے یہ 5-6 سال ہو چکے ہیں مسلسل آپ کی خدمت میں خمسہ پیش کر رہا ہوں۔ 6 سال تو ہو چکے ہیں کراچی میں ہی آپ کی خدمت میں نے اس سال جو بیوی کے خطبے سے جن آیات کی بیوی نے تلاوت فرمائی ہے انہیں انتخاب کیا اور عنوان رکھا ہے خمسے کا معاشرہ۔ یہ اگر سننا چاہیں گے میرا کوشش کروں گا کہ جتنے پہلوؤں کو بیوی نے معاشرے سے متعلق، اور اگر آج کے بڑے بڑے سوسیولوجسٹ، معاشرے کے ماہرین، سماجیات کے متخصص دیکھیں ان پہلوؤں کو جنہیں 1400 سال پہلے ایک 4 دیواری میں رہنے والی بیوی نے بیان کیا، آج کا بڑے سے بڑا سیاستدان معاشرے کی اور سماجیات کی وہ فہم و فراست نہیں رکھتا، نہ وہ ادراک رکھتا ہے جو 1400 سال پہلے بیوی نے بیان فرمائی۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہ بیوی عام بیوی نہیں، یہ معاشرے میں ایک گھر میں رہ کے وہ دیکھ رہی ہیں کہ جو حکمران نہیں دیکھ سکتے معاشرے کے حاکم ہوتے ہوئے۔ میرے اس عنوان کو سن لیجیے گا، شاید آپ کو کچھ مطالب نظر آئیں، پاکستان کے تناظر کو بھی سنیے گا، اور میں جتنا محتاط انداز سے اس زمانے کے معاشرے کو، اسلام سے پہلے کے معاشرے کو، اسلام کے بعد کے معاشرے کو، سرور کائنات کے بعد کے معاشرے کو، آج کے معاشرے کو پیش کر سکتا ہوں، پیش کروں گا۔ اور تمام طبقات سے میری اتنی درخواست ہے کہ مطالب کو جب سنیں تو بغیر تعصب کے، اور کوشش کریں کہ یہ جملے میرے نہیں ہیں، جملے خاتون جنت کے جملے ہیں، تو سب کے لیے ان میں کوئی نہ کوئی پیغام ہے۔ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے چہاردہ معصومین علیہ السلام غیب کا علم رکھتے ہیں، اور صرف یہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارے زیادہ تر مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول خدا اور انبیاء علیہ السلام معصومین غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اگر کوئی عقیدہ نہ رکھتا ہو، نوجوانوں اور بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، تو ہمارے یہاں آخری زمانے سے متعلق احادیث میں پیشن گوئیاں ہیں، یہ ہوگا، یہ ہوگا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، یہ سب کچھ ہوگا۔ کب کے لیے بتا رہے ہیں؟ 1000 سال سے زیادہ بعد کی مدت کے لیے بتا رہے ہیں۔ بھئی غیب کسے کہا جاتا ہے؟ جو انسان نے نہ دیکھا ہو اور وہ بتائے۔ دیکھ کے بتانے والے کو علم غیب رکھنے والا نہیں کہتے، غیب کا علم وہ رکھتا ہے جسے انسان نے نہ دیکھا اور بتائے۔ توجہ، اس پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ میرے لیے غیب ہے، کیونکہ پردہ میری آنکھوں کے لیے حائل ہے، میں نہیں دیکھ سکتا۔ زمان و مکان حائل ہوتے ہیں، انسان نہیں دیکھ سکتا آگے کیا ہوگا۔ توجہ، انسان نہیں بتا سکتا 2023 میں کیا ہوگا، انسان نہیں بتا سکتا اگلے ماہ کیا ہوگا، اگلے سال کیا ہوگا، اگلی صدی میں کیا ہوگا۔ جو 1400 سال کے بعد کے حالات کو ایسے بتائے جیسے اپنی زندگی کو، اسے کہتے ہیں علم غیب رکھنے والا یا ابن علم غیب رکھنے والی۔ اگر بات پہنچ رہی ہے گرامی، معاشرے سے متعلق، معاشرہ اس کی تعریف، ڈیفینیشن جو دی ہے سن لیجیے گا۔ میں نے علمی موضوع لیا ہے اور مجھے آپ کی سماعتوں پہ اتنا یقین ہے کہ آپ اس محبت سے میرے ٹوٹے پورے الفاظ کو قبول کر لیتے ہیں کہ 10 سال سے آپ اس کراچی میں جو پیش کر رہا ہوں آپ محبت دیتے ہیں، مجھ حقیق کو قبول کر لیتے ہیں، محبت سے سنتے ہیں۔ سن لیجیے گا، نیا موضوع لیا ہے میں نے، اور یقین مانیے 3 دن سے ہسپتال میں تھا، میری فلائٹ بھی مس ہوئی، پھر دوبارہ نئی فلائٹ کی، میرے گھر والے آنے نہیں دے رہے تھے سب، اور ہسپتال میں تھا۔ جس حالت سے اٹھ کے آیا ہوں آخری 3 دنوں میں کوئی مجالس وہاں پہ نہیں پڑھ سکا، لندن میں ساری مجالس کینسل کرنا پڑی۔ صرف آپ کی دعاؤں سے دوبارہ آپ کے درمیان میں موجود ہوں، اور مجھے خود نہیں معلوم۔ میں ہمیشہ کہا کہ میرا چہرہ کبھی نہیں بتاتا کہ میری حالت کیا ہے، میرا چہرہ یہی بتاتا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو عزیزان گرامی، کوئی شکوہ نہیں، کچھ نہیں، صرف میں نے مولا سے اتنا توسل کیا تھا کہ مولا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی والدہ کی مجلس پڑھوں تو صحت و طاقت دے دیجیے گا، میں ممبر پہ جا کے پڑھ سکوں۔ تو میرا عنوان معاشرہ ذہن میں رکھے گا، آواز تنگ تو نہیں کر رہی ہے میری۔ معاشرہ، بعض اوقات سماج میں رہنے والے افراد جو ایک دوسرے سے
تعلق واسطہ رکھتے ہوں اسے معاشرہ کہا جاتا ہے۔ تعریف کیا معاشرے کی؟ سماج میں رہنے والے، ایک سوسائٹی میں رہنے والے جو آپس میں تعلق اور واسطہ رکھتے ہیں اسے کہتے ہیں معاشرہ۔ اور ہجوم یہ ہوتا ہے کہ سب ایک جگہ ہوں لیکن کوئی تعلق واسطہ نہ ہو۔ ہجوم میں افراد کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے مرتبط ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ساجد شیرازی نے کہا تھا کہ بنی آدم آغاز ایک دیگر، یہ سارے بنی آدم ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر ہاتھ میں درد ہو تو آنکھ نہیں کہتی ہاتھ میں درد ہے مجھے کیا۔ معاشرے کے کسی ایک پہلو میں درد ہو تو سب کو محسوس ہوتا ہے، ہجوم میں کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، جناب سیدہ گھر میں بیٹھی تھی، چار دیواری میں تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، اللہ کی کنیزیں خاص تھی، ساری نعمتیں ان کے لیے تھی، لیکن انہوں نے دیکھا میرے بولنے کی ضرورت ہے، معاشرہ بے جان ہو رہا ہے، اس میں روح پھونکنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں بیٹھوں تو پھر بھی ملکہ جنت کی خواتین کی، مسجد میں جاؤں تو بولوں تو صحیح، بیٹھے نہ رہو، بولو۔ عظمت آقازادی جناب سیدہ فاطمہ زہرا بلند السلامات۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ آئیے ذرا میں جن آیات کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103، کیونکہ دونوں آیات مرتبط ہیں بلکہ اگلی آیات بھی، لیکن میں نے ساری آیات نہیں پڑھی تاکہ مضمون لمبا نہ ہو، آہستہ آہستہ پیش کرتا رہوں آپ کی خدمت میں۔ عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے کہ جناب سیدہ نے آیت کی تلاوت کی، پہلے بیوی نے تھوڑا خطبہ سن لیجئے گا، میں نے خطبے کے کچھ اقتباسات پہلے پیش کیے ہیں لیکن سارا خطبہ آج تک پورا نہیں پڑھا آپ کی خدمت میں۔ بیوی ایک مرتبہ جب مدینہ کی مسجد میں تشریف لاتی ہیں تو آنے کے بعد سب کو بتاتی ہیں، کہتی ہیں کہ کون ہو تم لوگ، اپنا پرانا زمانہ بھول گئے، تم شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، آپس میں لڑا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نسلوں میں کچھ تو کچھ چلتا تھا، تم میں تحمل و برداشت نہیں تھی، جو گودالوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا تم گندلا پانی پی لیا کرتے تھے، میرے بابا نے تمہیں پاکیزگی سمجھائی، شرک کی تاریکیوں سے نکالا، ہدایت کے چراغ جلائے، پوری سرزمین حجاز کے اوپر تاریکی تھی، اللہ نے ایک نور بھیجا، اس نور کا نام محمد رکھا، وہ میرے ابن ام تھے، یعنی مولا علی کی طرف اشارہ، وہ میرے چچا کے بیٹے، جن جیسا پیغمبر کو بھائی نہیں ملا، اور پیغمبر کی جیسی بیٹی ویسی دنیا میں کسی کی بیٹی نہیں پہنچا سکا یہ بیوی کا جملہ۔ مجمع کی توجہ ہو، نہ جسم میں طاقت ہے، یقین مانیے جس حالت میں آیا ہوں پیش کر رہا ہوں، اگر آپ کی خدمت میں بات پہنچا سکوں، یہ جناب خاتون جنت پیش کرتی ہے۔ دیکھیں اللہ نے جو سب سے افضل دن تھا ایام میں، وہ رسول خدا کو دیا۔ توجہ بھئی، حضرت مولانا قبلہ موجود ہے، حضرت داؤد کو اور سلیمان کو منگل کا دن دیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو، جناب داؤد علیہ السلام کو منگل، جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہفتے کا دن، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اتوار کا دن۔ بھئی انبیاء کو مختلف دن دیے، جو سب سے افضل دن تھا ایام ہفتہ میں وہ جمعہ کا دن۔ توجہ، جمعہ کا دن سارے ایام میں افضل ترین دن تھا، وہ اپنے حبیب کے لیے مخصوص کیا کہ سارے دن سارے انبیاء کے لیے، جمعہ کا دن میرے حبیب کے لیے۔ ابھی بھی مسارہ مجمع نہیں ہے۔ تمام مہینوں کے اندر افضل ترین مہینہ شب ماہ رمضان، وہ مہینہ رسول خدا کو دیا، اس کی افضل ترین رات شب قدر، ساری کتابیں نازل کی اور شبوں میں قرآن نازل کیا شب قدر میں، افضل ترین رات رسول خدا کو دی۔ اللہ نے 100 صحیفے 4 کتابیں نازل کی، 100 صحیفے 4 کتابیں، نہ کوئی صحیفہ ایسا، نہ کوئی کتاب ایسی جیسی قرآن، افضل ترین کتاب آسمان سے نازل ہونے والی قرآن، وہ اپنے حبیب کو دی۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ افضل ترین دن پیغمبر کو، افضل ترین مہینہ پیغمبر کو، افضل ترین رات پیغمبر کو، افضل ترین کتاب پیغمبر کو دی۔ توجہ، سارا نہیں پڑھتا، تفصیل میں نہیں جاتا،
جو افضل ترین عبادتیں تھی پیغمبر کو دی. سارے انبیاء سے کہا کوئی بیت المقدس میں عبادت کرنے کو کہی، افضل ترین گھر ہے مکہ، وہ پیغمبر کو دیا. پھر بیوی فرماتی ہے جو دنیا کا افضل ترین بھائی تھا، وہ پہنچ رہا ہے. بھائی سارا توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نکلا. ابھی میں نے مکمل نہیں کیا، مجمع جس طرح سے چل رہا ہے ویسے چلتا رہے. تو اللہ نے جو افضل ترین چیزیں تھیں وہ پیغمبر سے مخصوص کی. افضل ترین چیزیں جو سارے ملائکہ کا سردار تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام، انہیں مخصوص کیا وحی لانے لے جانے پہ. یہ اور بات ہے کہ افضل ترین فرشتہ خادم ہے اہل بیت کا. توجہ چلتے رہیے گا، اسی طرح چلتے رہیے گا. تو بیوی فرماتی ہے دنیا کا افضل ترین بھائی اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا. بیوی فرماتی ہے مکہ کی سرزمین پہ جہاں سب سے زیادہ تاریکی تھی پیغمبر کو نور بنایا، دیاءً کا نور بنا کے بھیجا کہ ساری دنیا چمک اٹھے محمد کے نور سے. کہ ان کے لیے افضل ترین بھائی چنا وہ ہے علی ابن ابی طالب. کہ افضل ترین بیٹی بھی وہ تو فرما رہے ہیں. ایک سلوات پڑھیں جناب سیدہ کی. بس پہ توجہ رکھیے گا. سرمایہ ملت حضرت علامہ سید علی رضا رضوی بلند ترین صلوات. توجہ فرما رہے ہیں زیادہ کے نام. ابھی بھی نے یہ جملہ 2 مرتبہ دہرایا. ابھی دون نسائکم، میرے بابا ہیں. تم جتنے مرد یہاں بیٹھے ہو تم میں سے جو تمہارے گھر میں مستورات ہیں بیویاں ہیں ان میں سے کسی کے بابا نہیں ہیں. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. ابھی دون نسائکم، میرے بابا ہیں ہمارے نہیں. یہ عدالت کے خلاف ہے کہ اور بہنیں ہوں اور بیوی کہیں میرے. توجہ فرمائی جانے کے نام. یہ عدالت کے خلاف ہے کہ بی بی کہیں میرے بابا. ابھی گورنر نے اس پہ داد دے دی ہے، میرے لیے مجلس ہو گئی. مجمع کو دوبارہ توجہ دلوا دوں کیونکہ وہ عربی ادبیات پہ تسلط رکھتے ہیں. میرے عرب بھائی بیٹھے ابھی ابونا نہیں. جناب یوسف کے بیٹوں نے کہا تھا ابونا، ہمارے بابا بزرگ ہیں، کیونکہ 12 بیٹوں کے باپ تھے. بی بی نے کہا ابھی دون نسائکم، صرف میرے بابا ہیں، تمہاری خواتین میں سے کسی کے بابا نہیں تھے. وہ سب عرب تھے، صحابہ تھے. اور بیٹیاں ہوگی تو کہتی نہیں اور بھی ہیں. ان سب کا خاموش رہنا بتا رہا. ایک بیٹی ابھی دون نسائکم، میرے بابا، تم میں سے کسی، تمہاری خواتین میں سے کسی کے بابا نہیں. بی بی نے یہ جملہ 2 مرتبہ کہا خطبے کے درمیان میں، وسط میں اور اواخر میں. فرماتی ہے اللہ نے اپنے افضل ترین حبیب کو چنا. معاشرہ پیش کر رہا ہوں. افضل ترین حبیب کو چنا. کیسا معاشرہ تھا؟ بیٹیاں زندہ دفنائی جا رہی تھیں، گناہ عام تھے، شرک عام تھا. پیغمبر کو اللہ نے بھیجا، افضل ترین نبی کو بھیجا. جہاں شرک تھا، گناہ تھے، بیٹیاں دفن ہو رہی تھی، تو اللہ نے کہا کہ شرک کو رکوانا محمد کو بھیجو.
جنگوں کو رکوانا ہے علی کو بھیجو، بیٹیوں کو دفنانے کو رکوانا ہے فاطمہ کو بھیجو۔ اب جو ہے نا گرام معاشرہ پیش کر رہا ہوں، معاشرہ گناہوں سے آلودہ معاشرہ تھا۔ توجہ، جو ابھی تک نوجوان میرے بھائی میرے بچے نہیں پہنچے ان بچوں کے لیے جملے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں جتنی بڑی مصیبت، جتنا بڑا زخم، جتنی بڑی بیماری اتنا بڑا علاج، ابھی بھی نہیں پہنچے۔ جتنی زیادہ گمراہی ہوتی ہے اتنا بڑا ہادی چاہیے ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی گمراہیاں تھی، اللہ چھوٹے چھوٹے نبی بھیجتا رہا۔ جس معاشرے میں سب سے زیادہ گمراہی تھی اللہ نے سب سے بڑا نبی بھیجا۔ جسے سب سے زیادہ مدد کی ضرورت تھی سب سے بڑا علی، سب سے بڑا ولی بھیجا۔ اللہ نے کہا بیوی فرماتی ہے افضل ترین جو بھائی کائنات میں کہا وہ اللہ نے اپنے حبیب کو دیا۔ اور بیوی عجیب و غریب جملے پیش کرتی ہیں، اور تم جب عرب کے بھیڑ لیب کی جمع، لیب کہتے ہیں بھیڑیے کو۔ عربی زبان میں ہم نے اردو میں عربی سے بہت سی چیزیں لی ہیں۔ ہم کہنا چاہتے ہیں نا دلیر، بہادر، شجاع تو کہتے ہیں شیر، کہتے ہیں نہیں، اور کہنا درندہ، ظالم تو کہتے ہیں بھیڑیا۔ اب جو اللہ نے جناب مولا کائنات کو کہا اسد اللہ، اسد نہیں، سارا مجمع نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ علی ہے اسد اللہ۔ رسول خدا نے فرمایا علی ہے اسد اللہ، اسد نہیں، اسد اللہ۔ اسد شیر پورے جنگل میں ہوتا۔ میں ٹی وی کا پروگرام دیکھ رہا تھا جانوروں سے متعلق، مجھے ڈاکیومنٹریز دیکھنے کا شوق ہے، ابھی راستے میں بھی کوشش کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہاں کا منجمد علاقے، ایک دو دن بعد شاید پیش کروں کیا مسائل ہیں کیا آنے والے ہیں۔ گرامی ایک شکاری کے ساتھ بہت سے لوگ گئے، پورا ٹی وی کا کرو گیا دیکھنے کے لیے یہ شیر کا شکار کرے گا۔ اس نے شیر کو گولی ماری، شیر گر گیا۔ تو انہوں نے کہا تم نے شکار کر لیا جاؤ، پر تمہیں نہیں پتا میں ہوں شیر کا شکار ہوں۔ یہ جب زخمی ہوگا نا زیادہ خطرناک ہوگا، تم نہیں جانتے۔ یہ جب تک پورا یقین نہ ہو جائے کہ مر گیا قریب نہ جاؤ، زخمی شیر زیادہ خطرناک۔ تو مجھے خیال آیا یہ جنگل کا شیر ہے اتنا خطرناک، اور وہ جو اسد اللہ الغالب ہو۔ توجہ فرمائی جا رہی ہے نا؟ توجہ فرما رہے ہیں سب؟ یہ بس بھائی پیش کر رہا ہوں کہ خاتون جنت فرما رہی ہیں جو سب سے افضل ترین بھائی تھا وہ اللہ نے اپنے رسول کو دیا۔ کیوں؟ معاشرے میں جنگیں تھیں، معاشرے میں لڑائی تھی۔ توجہ، عربوں کو دو باتوں پہ ناز تھا، اپنی زبان پہ، اپنی تلوار پہ۔ اللہ نے کہا میرے حبیب ان کی زبان کا جواب قرآن ہے، ان کی تلوار کا جواب علی ہے۔ نہ قرآن کی کوئی مثال نہ علی کی کوئی مثال۔ تب خاتون جنت فرماتی ہے اللہ نے افضل ترین بھائی اپنے رسول کو دیا، مولا کائنات افضل ترین بھائی، بس جن کے لیے جناب یوسف بھی روز قیامت کہیں گے پروردگارا 11 بھائی نہ دیتا، علی نہیں تو عباس ہی دے دیتا۔ مجمع چلتا رہے گا اسی محبت کے ساتھ۔ تو بیوی فرماتی ہے، معاشرہ پیش کر رہا ہوں، بیوی فرماتی ہے اب یہاں علامت بھائی کی یہ ہے برے وقت میں ساتھ کھڑا ہو۔ نہیں پہنچا سکا، کوئی ذاتی مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں کسی پہ کہ سب پریشان ہو گئے کہ گھر میں لڑائی ہے، نہیں۔ بیوی فرماتی ہے بھائی کیوں؟ بھائی جو بھائی کے ساتھ کھڑا ہو۔ اسی لیے مولا حسین نے کہا تھا الآن انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی ہے پاس کے جانے سے۔ بھائی جو سہارا بنے، اسی لیے مومن کو مومن کا بھائی کہا، جو سہارا بنے وہ بھائی۔
اور اگر کوئی محمد مصطفیٰ کا سہارا ہو، اللہ اکبر، مقام کیا ہوگا اس ہستی کا جو اپنے اللہ نے حبیب کے لیے بھائی بنا کے بھیجے. تو کہا بھائی، اور پھر فرمایا تھا کہ میں اللہ نے پھر بہترین بیٹی کا انتخاب کیا، اپنے حبیب کو بہترین بیٹی عطا کی. اعلان گرامی، ساری دنیا کی خواتین کے لیے مثال، وہ معاشرہ جہاں بیٹیاں دفنائی جاتی تھیں، پیغمبر نے کہا دفنانا تو دور کی بات، میں اس طرح تعظیم میں کھڑا ہو جاؤں گا کہ جہاں خواتین کو ننگ و عار سمجھا جاتا تھا، توہین سمجھتے تھے، خاتون مردوں کی محفل میں کیوں آئی؟ پیغمبر نے پردہ لگایا، پردے کے پیچھے ایک بی بی آتی ہے تو پیغمبر منبر پہ کھڑے ہو جاتے. آپ نے سن رکھا، شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا، کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا. سن رکھا، مجھے اس کو نہیں پڑھنا تھا، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. قام الیہا واجلسها فی مجلسہ وقبلها. جب بھی جناب خاتون جنت پیغمبر کی بارگاہ میں آتی، پیغمبر تین کام کرتے: کھڑے ہوتے، جناب سیدہ کے لیے کھڑے ہوتے، آگے بڑھتے، انہیں چومتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے. عزیزان گرامی، ایک عام باپ بھی اپنی جگہ اپنی بیٹی کو نہیں بٹھاتا تھا، اور اگر کوئی سید الانبیاء سید المرسلین ہو جس کے لیے سارے مرسلین کھڑے ہو جاتے ہوں، وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے بتائیں دفنانا تو دور کی بات، بیٹیوں کی تعظیم کرو. یہ معاشرہ پیغمبر نے بدلا. عزیزان گرامی، یہ معاشرہ پیغمبر نے تشکیل کی، یہ پیغمبر ہے. میں 15 سے 20 منٹ اور لوں گا، بس زیادہ وقت نہیں لوں گا. یہ معاشرہ جسے پیغمبر نے تشکیل دیا، یہ اسلام سے پہلے کا معاشرہ. پھر پیغمبر نے ایک معاشرہ تشکیل دیا جہاں بیٹیوں کی تعظیم سکھائی، اسلام دنیا تک پہنچایا، ہدایت دی، عبادات پہنچایا. پھر بھی کچھ آیات کی تلاوت کرتی ہیں. سن لیجیے وہ آیات، میں نے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ایک آیت اور سن لیجیے جو بیوی نے تلاوت کی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا والله يحب الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. عجیب و غریب آیت ہے. بیوی کہتی ہیں محمد اللہ کے ایک رسول. آیت کو سنیے گا، جب بیوی اس آیت کو استعمال کر رہی ہے نا ایک معاشرے میں، اس معاشرے کو سمجھنے کے لیے یہ آیت سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر سننا چاہیں گے تمام آپ، وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے بس اللہ کے رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آتے رہے. افإن مات أو قتل، یہ پردہ کر جائیں، دنیا سے رخصت ہو جائیں، یا قتل کر دیے جائیں. قتل کا مطلب شہید کر دیے جائیں. تو اللہ فرما رہا ہے نا کہ شہید ہو سکتے ہیں. میں کہہ دیا ہوں کچھ، میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا. بھائی مجمع کی توجہ ہو، قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے افإن مات أو قتل، آیا یہ انتقال کر جائیں، اپنی طبیعی موت سے چلے جائیں یا غیر طبیعی موت سے دنیا سے جائیں. اللہ یہ کہہ کے بتا رہا ہے غیر طبیعی موت کے ذریعے، شہادت کے ذریعے جا سکتی ہیں. انکار نہ کرنا کہ پیغمبر کی طبیعی موت ہی ہو سکتی ہے، شہادت نہیں ہو سکتی. جب امت شہید ہو سکتی ہے تو پیغمبر کا انکار کیوں؟ کہیں پردہ تو نہیں کیا جا رہا. زیادہ کوئی کمی نہیں. انقلبتم علی اعقابکم، تو تم پلٹ کے دوبارہ اپنی پرانے رسم و رواج پہ الٹے پاؤں چلے جاؤ. ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو پلٹ جائے اپنے پرانے طریقہ کار پہ تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے. وسيجزي الله الشاکرین، لیکن جو شکر گزار ہوں اور باقی رہیں اللہ انہیں جزا ضرور دے گا. بی بی یہ تلاوت کیوں کر رہی ہے؟ توجہ سارے مجمع کی. میں جانتا ہوں میں نے تھوڑا سا پریشان کر دیا. اس آیت کی تلاوت کا مقصد کیا ہے اس معاشرے میں؟ بی بی فرما رہی ہے اسلام سے پہلے کے حالات کیا تھے، پھر پیغمبر آئے، ہدایت دی،
اور بھی آیت کی تلاوت کرتی ہیں، فرماتی ہیں تم دوبارہ اپنی پرانی حرکتوں پہ پلٹ کے نہ چلے جانا، اگر واپس پلٹ جاؤ گے بیٹیوں کی میراث نہیں دو گے، معاشرے میں دوبارہ ظلم کرو گے، خواتین کے حقوق پامال کرو گے تو اللہ کو نقصان نہیں ہے، نقصان تمہارا ہی ہے۔ پھر بھی فرماتی ہے یاد رکھنا ان قریب تم دیکھ لو گے تمہارے ساتھ کیا ہوگا، قیامت دور ہے، قبروں میں جاؤ گے پتہ چل جائے گا کس نے کس کا حق چھینا ہے۔ بڑے سخت جملے بھی خاتون جنت میرے جملے تو پہنچا دیے ہیں، میرا مطلب ہے میرے ساتھ فیضان گرامی۔ خاتون جنت اصالہ ایک تھیری ہے، ایک نظریہ ہے سوسیولوجی کے کہ ایک نسل اگر بری آ جائے تو پھر اگلی نسل دوبارہ اچھی آتی ہے، اور اگر ایک نسل اچھی رہے تو پھر اس کے بعد ایک بری نسل آتی ہے۔ کیوں؟ وہ قناعت شعار ہو جاتی ہے، سب صحیح چل رہا ہے۔ یہ نظریہ ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ بالکل 100% نہیں۔ ایک نسل اچھی آتی ہے پھر اس کے بعد لوگ دوبارہ پلٹ جاتے ہیں، پھر دوبارہ ہدایت ملتی ہے، پھر دوبارہ اور معاشرے کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ایک حکمران اچھا آئے گا، دوسرا حکمران بعض کا سیکھ لیتا ہے، اس نے یہ غلطیاں کی ہیں، ایک حکمران آئے گا اس کو حکومت دی، اس نے صحیح نہیں چلائی، کسی بہتر کو دے دو۔ پوری دنیا کے تناظر میں سنیے گا، یاد رکھیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ اچھے حالات رہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ برے حالات رہیں۔ رسول اسلام کے بعد دوبارہ کچھ خراب کاریاں معاشرے میں آ گئی، آئیں چند ایک چیزوں کے مانا چاہتا ہوں معاشرے کے پاس، اگر سننا پسند فرمائیں۔ اگر سخت باتیں ہوں تو صرف تاریخ مت سنیے گا، آج کے حالات میں سنیے۔ میں جانتا ہوں یہ جو میدان ہے اس میں تمام مکاتب فکر ہیں، تمام مذاہب ہیں، تمام ادیان ہیں، اور تمام مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ موجود ہیں، مختلف لسانی، مختلف طبقات کے لوگ موجود ہیں۔ ان الفاظ کو سنیے گا۔ عزیزان گرامی، ہوتا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر مختلف طبقات ہیں، اور ان طبقات کے اندر کچھ لوگ سبق لیتے ہیں اور کچھ سبق نہیں لیتے۔ کچھ لوگ اس معاشرے کے اندر عمل کرتے ہیں، کچھ عمل نہیں کرتے۔ اسلام کس لیے آیا؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو مجبور مت کرو، لوگوں کو عادل بناؤ۔ جب کوئی عادل بن گیا تو وہ یہ نہیں کہے گا اب کوئی نہیں دیکھ رہا میں جو چاہوں کر لوں، وہ جانتا ہے ہر حالت میں خدا مجھ پہ ناظر ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے؟ مجبور مت کرو۔ تاریخ میں ایسے بھی افراد گزرے ہیں جنہوں نے گھروں تک میں جھانک جھانک کے دیکھا، ایسا تو نہیں کوئی دودھ میں پانی ڈال رہا ہے۔ برطانیہ نے سرویلنس کیمرے لگا دیے، ہر جگہ کیمرہ لگا دو، کوئی اسپیڈنگ کرے گھر فائن بھیج دو۔ ایک انسان سٹیٹ کے زور و زبردستی پہ عمل کرتا ہے اور ایک خوف خدا سے۔ میں جانتا ہوں میں سخت میں کہہ رہا ہوں، بہت تلخ باتیں کہنے والا، بہت معذرت ہے۔ اب پیغمبر اسلام کے بعد سب سے جو پہلی بیماری آئی وہ دوبارہ تعصب آ گیا۔ کیا آیا؟ تعصب، لسانی تعصب۔ بہت سے صحابہ نے ایک آواز بلند کی، ہم عرب ہیں، عرب و عجم کا وظیفہ برابر کیسے ہو سکتا؟ یہ فارس آ گئے، یہ ترک آ گئے، یہ افریقی آ گئے، ان کا وظیفہ اور ہونا چاہیے عربوں کا اور۔ خدا نہ کرے کسی معاشرے کے اندر لسانی تعصب جڑ پکڑ جائے، اس معاشرے کو دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود کھوکھلا ہو جاتا۔ میری باتیں بری لگیں گی، لگتی رہیں، میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ لسانی تعصب۔ دوسرا، رنگ و نسل کا تعصب۔ بی بی نے اپنے خطبے میں جملہ کہا، اے ہن بنی قیلہ، سن رہے لوگ؟ ایک لفظ استعمال کیا، اے ہن بنی قیلہ، اے قیلہ کے بیٹو، اے فرزندان قیلہ۔ میں تحقیق کر رہا تھا قیلہ کون تھا؟ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ ہمارے دو مہمان ہیں، ایک حرم مولا عباس علیہ السلام سے، ایک حرم مولا امیر علیہ السلام سے۔
نمائندگی کرنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ دونوں ہستیوں کی عظمت پہ بآواز بلند سلام۔ بس میں تھوڑی سی میری یہ معروضہ سن لیجیے گا۔ دیکھیں ایہن بنی قیلہ سن رہے ہیں ذرا؟ میں یقین مانیے اس آپ کی سردی کے اندر بھی میرے دیکھ رہے ہیں بخار اور پسینے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ سن لیجیے گا۔ میں ہاتھ باندھ کے آپ کی خدمت پیش کروں۔ اے بنی قیلہ، میں تحقیق کر رہا تھا قیلہ کون تھی، تو تحقیق میں یہ ملا کہ قیلہ نامی خاتون گزری ہیں جن کی نسل سے مدینے کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، دونوں انہی کی نسل سے۔ جس معاشرے میں خواتین کی عزت نہیں تھی، بی بی نے اوس اور خزرج کے دو بڑے قبیلوں کو مخاطب کر کے کہا، جن کے 60 گروہ تھے مدینے میں بسنے والے۔ بی بی نے کہا اے ہن بنی قیلہ، او بنی قیلہ، او قیلہ کے بیٹو، اپنی دادی کو بھول گئے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، باپ کا نام نہیں لیا۔ بھئی اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، وہ کہتے ہیں کہ حارثہ ابن ثعلبہ کے نام سے ایک آدمی تھا جس کی نسل سے اس کے دو بیٹے تھے، اوس اور خزرج، اور انہی سے ان دو قبیلوں کے نام پڑے اوس اور خزرج، اور یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ ان کی جو دادی تھی اوس اور خزرج کی جو ماں تھی ان کا نام تھا قیلہ، قیلہ بنت کاہل کے نام سے۔ وہ بھی خاتون جنت کی عظمت کو سلام۔ انہوں نے اس مجمع کے درمیان کئی سو سال پہلے گزرنے والی ایک خاتون کے نام سے سارے بیٹوں کو مخاطب کیا۔ آج تم یہاں پہ اوس و خزرج والوں بیٹھے ہو، تمہاری دادی قیلہ تھی، کیا تم اپنی دادی کی خاطر یہ نہیں سوچو گے کہ ایک ماں کو اس کا حق ملنا چاہیے، ایک بیٹی کو اس کی میراث ملنی چاہیے؟ بیوی کے جملے ہیں، خدا کی قسم عجیب و غریب جملے۔ کیا میں اپنی میراث سے محروم ہو جاؤں گی؟ اے قیلہ کے بیٹو کیا ہو گیا؟ جب کوئی با کردار خاتون آتی ہے اللہ اس کی نسل میں بہت اچھے اچھے لوگوں کو رکھتا۔ توجہ، کوئی با کردار بیوی ہو اللہ چن لیتا ہے اس کی نسل میں رکھنا۔ جو افضل ترین بیوی ہو اللہ اسے چنتا۔ حضرت سارہ نبی کی بیٹی تھی، نبی کی بہن تھی، نبی کی زوجہ، نبی کی ماں، لیکن اللہ نے کہا اس سے افضل کیونکہ ہاجرہ ہے، میں محمد کو سارہ کی نسل میں نہیں رکھوں گا۔ جو اشرف ترین بیوی ہو اس کی نسل میں محمد مصطفیٰ کو رکھوں گا، کیونکہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے، 14 کا نور آئے گا، 14 کا نور ہاجرہ کی نسل میں۔ توجہ، حضرت آمنہ ماں بنی رسول خدا کی افضل ترین بیوی تھی، فاطمہ بنت اسد بنی ماں حضرت مولا کائنات کی۔ ان ماؤں کا وہ مقام تھا کہ اللہ نے کہا جو عرب میں افضل ترین بیوی ہوگی وہ ماں بنے گی اماموں کی۔ اگر عرب میں نہ ہو تو میں ایران سے شہر والوں کو لاؤں گا، کبھی نرجس خاتون کو لاؤں گا، کبھی سمانہ خاتون کو لاؤں گا۔ جو افضل ترین بیوی ہوگی وہ ماں بنے گی امام کی۔ اب سوچیں کیا مقام ہوگا جناب خدیجہ کا جو فاطمہ الزہرا کی ماں بنی۔ بس بھائی زیادہ وقت نہیں ہے، 2 سے 4 منٹ کے ذریعے 8 منٹ کے ذریعے اور اس معاشرے میں بھی تعارف کروا دیں۔ یہ معاشرہ دوبارہ ان تعصبات میں جا رہا ہے جہاں عرب عجم کا تعصب دوبارہ آنے لگا، نسلی تعصب دوبارہ آنے لگا۔ ہم قریش ہیں، ہم بنو امیہ ہیں، اس لیے ہمارا وظیفہ زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ ہوا یا نہیں ہوا تاریخ میں؟ میں اتنا زیادہ کھل کے نہیں پڑھ رہا ہوں، بڑے محتاط انداز سے پڑھ رہا ہوں، صرف وہ واقعیت پڑھ رہا ہوں جس پہ سارے مسلمان متفق ہیں۔
تعصب لسانی بھی آئے، پھر نسلی تعصب آئے، اور دیوار سے لگایا گیا آل محمد، افضل ترین کائنات کی ہستی، انہیں بے انتہا فکر۔ اپنا کلچر، اپنی زبان بری نہیں ہے۔ تعصب کیا ہے؟ چوتھے امام سے پوچھا، مولانا تعصب کسے کہتے ہیں؟ عصبیت عربی میں کہتے ہیں نا۔ تو آپ نے فرمایا جب ایک چیز کسی اپنے میں بری نہ لگے اور دوسرے میں وہی چیز بری لگے، اسے تعصب کہتے ہیں۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے؟ کیونکہ یہ میرے قبیلے سے ہے، صحیح ہے، میری جماعت سے ہے، صحیح ہے، میری سیاسی پارٹی سے ہے۔ میں نے کسی کو نہیں پڑھا ہے، میں اپنی مجلس پڑھوں، کیونکہ میرے سے ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر دوسری پارٹی سے ہو، دوسرے قبیلے سے ہو، دوسری جماعت سے ہو تو یہ بات بری ہے، اسے کہتے ہیں تعصب۔ بات اگر بری ہے تو چاہے اپنے کی ہو تب بھی بری ہے، بیگانے کی ہو تب بھی بری ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کچھ لوگ مجھ سے پورا کہلوانا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ میرے فرقے والا ہے تو بات چاہے پیشوا ہے، اچھی ہو بری ہو سب قبول، دوسرے والا ہے سب برا۔ بات پہنچ گئی جانے کے بعد یہ بھی دیکھا، ان تعصبات کو مت آنے دینا۔ میرے بابا نے تعصبات مٹا دی، اوس اور خزرج میں تعصب ختم نہیں ہوا تھا، یہاں تک جب بعد میں بھی ملتے تھے تو کہتے تھے ہم نے پہلے بیعت کی تھی، بیعت عقبہ میں ہم نے پہلے بیعت کی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے رہتے۔ بی بی نے کہا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہو، فانقذکم منہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بچایا، اس کے صدقے میں، میرے بابا کے صدقے میں۔ ابھی بھی فرماتی ہیں وَإِمَامَتُنَا أَمَانٌ مِّنَ الْفُرْقَةِ، ہماری امامت، ہماری سے مراد اہل بیت۔ اس وقت میں دیکھیں اگر یہ میں نہیں پڑھوں گا تو میں پھر خیانت کروں گا اپنے امام ابا قبا سے، میں پھر اپنے دینی فریضے سے خیانت کروں گا۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں یہ خیانت نہیں کر سکتا، دینی اخلاقی خیانت نہیں کر سکتا۔ کیا بی بی فرماتی ہیں وَإِمَامَتُنَا أَمَانٌ مِّنَ الْفُرْقَةِ، ہماری امامت اس امت کو فرقہ واریت سے بچائے گی۔ بھائی اگر آپ نے پوری امت اسلامیہ کو فرقہ واریت سے بچانا ہے تو اہل بیت کو مانو، غیر اہل بیت کے ابھی فرقہ واریت ختم نہیں ہو۔ اعلان کرا بی بی نے بڑی عظمت ہے، میں معاشرہ کل جاری رکھوں گا، یقین مانیے کہ آج جس حالت میں پڑھ رہا ہوں میں خود جانتا ہوں، میں نے تمام کیا۔ بی بی نے اس معاشرے کو بتایا، یاد رکھو ہم وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے، ایک حدیث ہے معصوم علیہ السلام کی، جیسے ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، ویسے ہی ہم اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں۔ عظمت پینٹن پاک بارہ امام 14 معصوم علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ محمد بس پہ میرے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ کو آپ نے سنا، میں ممنون ہوں۔ آئیں خاتون جنت کے چند جملے مسائل کے، تو افضل ترین نبی رسول خدا، جنہیں افضل ترین دین ملا، افضل ترین کتاب ملا، افضل ترین دن ملا، افضل ترین قبلہ ملا، افضل ترین بھائی، افضل ترین بیٹی، افضل ترین آن، جو کائنات کی سب سے افضل آن تھی، جو اہل بیت تھے، وہ رسول خدا۔ امام حسن و حسین سے افضل کسی بھی نانا کے نواسے نہیں، اور کوئی نانا کبھی نواسوں کو اس طرح سے کاندھوں پہ سوار کر کے نہیں آیا جیسے رسول خدا۔ آج اگر دونوں شہزادوں کے چند جملے مسائل کو پیش کر دوں، بس 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، میرے ساتھ رہیے۔ کائنات کے افضل ترین نواسے رسول خدا کے نواسے، اور پیغمبر کو بے انتہا محبت، کتنی محبت تھی، انہیں بار بار چوم کے پیار کر کے، اور یہ جملے فرماتے ہیں اللہم انی احبہم واحب من احبہم، پروردگارہ مجھے ان دونوں سے بڑی محبت ہے،
ان دونوں سے حسن حسین علیہ السلام، تو ان سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر. دونوں نواسوں سے خود پوچھتے کس رنگ کا لباس چاہیے، تو ہمیشہ ایک نواسے نے فرمایا نانا مجھے سبز رنگ کا لباس چاہیے، دوسرے نواسے نے ہمیشہ کہا مجھے سرخ رنگ کا لباس. کیوں؟ تاکہ بتا سکیں کہ کسی کو زہر دیا جائے گا، کسی کا گلا کاٹا جائے. میں نے صرف شروع کیے ہیں مسائل، میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. آئیں ذرا آج خاتون جنت کے چند جملے مسائل کی پڑھتے ہیں. یہ روایت میں نے پہلے بھی اس منبر سے پڑھی ہے لیکن دوبارہ سن لیجیے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں روز قیامت منادی ندا دے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم حتی تمروا فاطمہ. بحار الانوار میں نے اس سال کی روایت دوبارہ دیکھی. اے محشر والوں نگاہیں جھکا لو تاکہ فاطمہ گزر جائے. مولا آپ کی دادی تو پردے میں تشریف لائیں گے تو پھر کیوں کہا جائے گا نظریں جھکا لو؟ ایسی حالت میں آئیں گی جناب خاتون جنت کہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. کیسی حالت میں آئیں گی؟ جب بی بی تشریف لائیں گی تو ہاتھ میں کسی کا کرتا ہو. ایک مرتبہ منادی ندا دے گا اے فاطمہ حتی تمر فاطمہ حتی تجوز فاطمہ، دونوں الفاظ لے رہا ہے، فاطمہ گزر جائے. ایک مرتبہ منادی ندا دے گا اے فاطمہ آج آپ جو مانگیں گی عطا ہو. تو مولا فرماتے ہیں کہ میری دادی زہرا ایک مرتبہ رونا شروع کرے گی، بلند آواز سے گریا شروع کریں گی. جب گریا شروع کریں گی تو ایک مرتبہ خود اللہ کہے گا فاطمہ آج آپ جو مانگیں گی میں دوں گا. تو جناب سیدہ فرمائیں گی پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دو. آج رب اللہ آپ جانتے ہیں نا ماں سے زیادہ بیٹوں سے کوئی محبت نہیں کرتا. اور اگر بیٹے حسن حسین علیہ السلام اور ماں فاطمہ الزہرا ہو تو محبت اور بڑھ جاتی ہے. اور اگر یہ پتہ ہو ایک کے کلیجے کے ٹکڑے آ جائیں دوسرے کی رگوں کو کاٹا جائے تو اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی. اجرکم اللہ. میں روایت مکمل کرنے سے پہلے جملہ کہوں گا، مجھے معاف کیجیے گا. روایت میں ہے نا بڑے بڑے آپ نے جید علماء سے یہ روایت سنی ہوگی کہ جناب خاتون جنت نے جناب سرور کائنات سے فرمایا بابا حسن بھی آیا دنیا میں لیکن بابا نہ جانے یہ حسین کیسا ہے. بار بار مجھ سے کہتے ہیں یا امی انا عطشان، اما میں بڑا پیاسا. بابا جان جب پانی پینے کے بعد پھر کیا کہتا ہے یا امی انا مظلوم، اما میں بڑا مظلوم ہوں. بابا پھر یہ مجھ سے کہتا ہے یا امی انا غریب، اما میں بڑا غریب ہوں. بابا یہ بچہ مجھے بہت رولاتا ہے. بابا میں اس کے مسائل کو سوچ سوچ کے روتی ہوں. رسول خدا کی بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میری لخت جگر یہی تو وہ حسین ہے جو کربلا میں بھوکا پیاسا مارا جائے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جناب خاتون جنت کو بڑا صدمہ تھا. کون مارے گا؟ مجھے معاف کر دیجیے گا جملہ کہہ رہا ہوں. کون مارے گا؟ کیا ہندو ماریں گے؟ یہودی ماریں گے حسین کو؟ عیسائی ماریں گے؟ نہیں، کلمہ گو کے حسین کا گلا کاٹ دیا. ہائے حسین مظلوم. اب چھٹے امام کی روایت مکمل کر دوں. ہاتھ جوڑ کے ذرا میرے ساتھ چلیے گا. ذرا تصور لائیے ذہنوں میں روز قیامت جناب سیدہ سے اللہ کہہ رہا اے فاطمہ آج آپ جو مانگیں گی عطا کروں گا. پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے. چھٹے امام فرماتے ایک پردے پہ دونوں کی شہادت دکھائی جائے. پوچھنے والے نے سوال کیا نور الثقلین تفسیر نور الثقلین میں مولا کیا دکھایا جائے گا؟ مولا نے فرمایا ایک کے جگر کے ٹکڑے نظر آئیں گے، دوسرے کی کٹتی ہوئی رگیں نظر آئیں گی. ایک مرتبہ بی بی دیکھے گی میرے بیٹوں کو کیسے شہید کیا گیا تھا. جیسے آپ کے لیے پردے پہ اسکرین پہ چلتا ہے نا ویسے بی بی کے لیے چلایا جائے گا. یہ کیا ہوا؟ بی بی بلند آواز سے رو کے کہیں گی پروردگارا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. پروردگارا میں نے بڑی زحمتوں سے پالا.
परवरदिगारा मैंने बड़ी मोहब्बतों से पाला था। खालिक खुद कहेगा फातिमा आज आप जो मांगेंगी मैं अता करूंगा। फिर बीवी कहेगी परवरदिगारा मुझे मेरे दोनों बेटों के रोने वालों की शफाअत का हक दे दो। परवरदिगार फरमाएगा फातिमा आपको पूरा हक हासिल है, जब तक एक एक रोने वाला जन्नत में न चला जाए मैं जन्नत में नहीं जाऊं। अजरकुम अल्लाह भाई रोजा क़यामत तो चले ही जाएंगे सब, बरसत के लिए कुछ कीजिएगा, लेकिन आइए जरा हाथ जोड़ के जुमला कहो, आए जरा सब मिलके कहे बीबी जरा एक मर्तबा आके देखिए। बीबी हम जानते हैं आपकी कब्र को तोड़ दिया है, बीबी आज आपकी बेटी की कब्र को भी गिराने की साजिशें हो रही हैं, बीबी आपके 4 बेटों की कब्र को जन्नतुल बकी में ढा दिया है, बीबी आज भी आप खून के आंसू रोती होंगी। मैं एक पूरी मजलिस पढ़ूंगा मज़ारों की तामीर पे, दलील कुरान और हदीस से पेश करूंगा, लेकिन सुन लीजिए बीबी हाथ जोड़ के हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं, हम सब कहते हैं जब रोज़े क़यामत आपने शफाअत करनी है तो जरा एक मर्तबा आके देखिए आप पे रोने वाले कहाँ कहाँ से आए, और सब कसम खाते कहते हैं जब तक जिंदा रहेंगे सैयदा के बेटों पे रोते रहेंगे, सैयदा की बेटियों का गिरिया करते रहेंगे। मैंने तमाम नहीं किया, 2 से 4 मिनट की सहमत दूंगा, सुनेंगे बर्दाश्त करेंगे। मैं देख रहा हूँ मेरे कुछ भाई अभी तक बुलंद आवाज से गिरिया कर रहे हैं, अरे मेरी तरफ देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा शाम चलिए, वहां बाजार में कुछ बीबियां खड़ी हैं, कुछ मलून पत्थर मार रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची है वो बार बार रो के कहती है फूफी अम्मा ये हमें क्यों पत्थर मार रहे हैं। अजरकुम अल्लाह हाथ जोड़ के पेश करूं, जुमला मुझे माफ कीजिएगा, सादात गैर सादा जब मजलिस में आए तो इस यकीन के साथ कि जनाब सैयदा आपको देख रहे हैं और जनाब सैयदा आपकी शफाअत की ज़ामिन, आए जरा वो सब जुमला पेश कर दो। जब पूछा ना चौथे इमाम से, आप सब ने बार बार सुना मौला सबसे सख्त मसाइब आप पे कहा है, मौला ने चीख के कहा अशाम अशाम अशाम। मौला बाजार तो कूफे में भी था, ये शाम का बाजार क्यों नहीं भूल गए? कूफे का बाजार सजाया नहीं गया था, जब हम शाम पहुंचे उन्होंने बाजार सजा रखा था, वो मिठाइयां बांट के कहते थे बागियों की बहनें आ गई। एक मर्तबा जनाब खातून जन्नत की बेटी ने कहा हम बागियों की नहीं नवासा रसूल की बहनें। अजरकुम अल्लाह हाथ जोड़ के जो जुमले पेश कर रहा हूँ मुझे माफ कीजिएगा, बस मैं एक जुमला कह रहा हूँ आपकी खिदमत में तमाम अफराद आंखें बंद के, मैं जब ये जुमले पढ़ता हूँ तो मुझसे खुद भी बर्दाश्त नहीं होता। भाई शाम का बाजार है, एक बीबी खड़ी रो रही है, एक मर्तबा जब शाम के दरबार में यजीद ने कहा ना कहे देख कर दो सैयद सज्जाद को, जनाब ज़ैनब सामने आई, कहा जब तक ज़ैनब जिंदा सज्जाद पे आंच नहीं आई, यजीद मलून ने कहा इस बीबी को भी मार दो, जनाब फिजा सामने आई, कहा नहीं जब तक फिजा के दम में दम है मैं ज़ैनब पे आंच नहीं आने दूंगी। यजीद मलून ने कहा इस बूढ़ी खातून को भी मार दो, जैसे ही जल्लाद आगे बढ़ा जनाब फिजा ने बालों को झटका एक मतलब आवाज दी, ओ हबशी गुलामों तुम्हारी गैरत को क्या हो गया, मैं तुम्हारे कबीले से हूँ, ये तलवार उठाए तुम देखते रहोगे। सारे गुलामों ने 600 तलवारें खेलते का यजीद ये हमारे कबीले से है, खबरदार इस पे तलवार न उठे। यजीद ने जल्लाद से का पलट जा, अब जनाब ज़ैनब से रहा ले गया, बीबी ने मदीने का रुख किया, कहा ला अम्मा की करीब फिजा के इतने मानने वाले आज आपकी नवासी का कोई नहीं है। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा बीबी जरा आइए, ये हजारों का मजमा आपके गुलाम है, हम अगर शाम में होते गर्दने दे देते। अला लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन।
فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. بس دو دعا کے جملے ہاتھوں کو بلند کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں نا دنیا بھر میں حالات خراب ہیں. پاکستان میں کتنے حالات خراب ہیں، افغانستان میں، کشمیر میں، دنیا بھر میں حالات خراب ہیں. فلسطین میں، ایران، عراق، شام، بحرین، یمن، کہیں پہ نام دیجیے. ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کریں. پروردگار تجھے واسطہ ان اسیر بیویوں کا جن کے پاؤں بھی زخمی تھے، جن کے بازو اور پشت پہ بھی نیل تھے. یہی تو کہا تھا نا تو زینب نے مدینے میں، نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی، میں اپنے بازوؤں کے نیل دکھاتی، نانا میں آپ کو بتاتی آپ کی امت کے مجھے کتنے تازیاں آنے آ رہے ہیں. پروردگارا تجھے واسطہ ان بیویوں کی عظمتوں کو، امت مسلمہ کے حالات کو بہتر فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پانی آنے میں شدت بلندگار، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ہمارے مومن نے، ہمارے مولانا نے کہا ان کے بھائی شدید علیم ہیں. پروردگار تجھے واسطہ اس بیمار کا جن کا بستر لوٹ لیا گیا، مریض منظور اور تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں، ہاتھ بلند کیجیے گا، اپنے اپنے ذہن میں اپنی حاجات لائیے گا، پریشانیاں لائیے گا. ایک ایسا واسطہ دوں گا کہ اس کے بعد کبھی بھی حاجت رد نہیں ہوتی. پروردگارا واسطہ اس بیوی کی اسیری کا جو اپنے امام کا سہارا تھی، جو محافظہ امامت تھی. جب چھوٹے چھوٹے یتیم بچے روتے تھے نا، تڑپتے تھے، تو بیوی کہتی تھی بچوں مت ڈرو میں عباس کی بہن ہوں. پروردگارا جناب زینب کی عظمتوں کا واسطہ، چادر جناب زینب کا واسطہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما. ہمیں امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بیٹی کو ستایا یا نبی بیٹی کو ستایا گھر میرا کی امت نے کہ گھر میرا کی امت نے جلایا یا نبی سب مل کے پائے نام مایا. کس طرح کو بتاؤں میں من کہ جب مجھے سامنے شفے پہ تماشا مارا اور تماشا مجھے گلیوں میں بنایا